أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع جو ہے وہ اس کی تلاوت کی ہے۔ اس کا جو خلاصہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے تفسیر کبیر میں، اور جو تعارف سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ترجمہ قرآن میں لکھا ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی اصل غرض ہدایت ہے۔ لوگ تاریکی میں تھے، اب تو انہیں تاریکی سے نور کی طرف نکالے گا۔ اس غرض کے لیے ہم پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی غرض سے آئے تھے، اور پھر موسیٰ کی زبانی بتایا ہے کہ پہلے رسول بھی اسی غرض سے آئے تھے۔ پھر ان سب کی کامیابی کا گر بتایا کہ چونکہ ان کے ساتھ حق تھا اس لیے آخر ان کی بات غالب آئی۔ پھر سچے کلام کی علامتیں بتائی ہیں اور فرمایا ہے کہ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ علامتیں قرآن کریم میں موجود ہیں یا نہیں۔ پھر جو اندھیرے سے باہر نکالے گئے ہیں یعنی مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اس اعلیٰ کلام سے تم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ پھر بتایا ہے کہ یہ تغیر جو عرب میں پیدا ہونے والا ہے اس کا آج ہی ہم نے ارادہ نہیں کیا کہ ہم اس کو بدل ڈالیں، بلکہ یہ قدیم سے ہمارے مد نظر ہے۔ جن تغیرات کو ہم آج پیدا کرنا چاہتے ہیں انہی کے لیے ہزاروں سال پہلے ابراہیم نے دعا کی تھی، بلکہ مکہ کو قائم ہی انہی تغیرات کے لیے کیا گیا ہے، اور ہم جو غیر معمولی طور پر مکہ کے لوگوں کو رزق پہنچاتے رہے ہیں وہ بھی ان آئندہ آنے والے تغیرات کی وجہ سے تھا۔ پھر ہم آج انہیں کس طرح بلا سکتے ہیں؟ پھر مومنوں کو توجہ دلائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ہم تمہارے فرائض بیان کر چکے ہیں، تمہیں وہ ذمہ داریاں کبھی نہیں بھلانی چاہیے، اور کفار کو ڈرایا ہے کہ ابراہیم نے اس نیت سے مکہ کی بنیاد رکھی تھی کہ یہ توحید کا مرکز ہو، اب اگر تم شرک نہ چھوڑو گے تو تم کو یہاں سے دور کر دیا جائے گا اور تمہاری ہلاکت توحید کی تصدیق کے لیے ایک دلیل بن جائے گی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کے تعارف میں فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 53 آیات ہیں۔ اس صورت کا آغاز بھی مقطعات سے ہو رہا ہے، اور سورہ یونس میں جہاں الف لام را پہلے آ چکا ہے وہی تشریح اس پر بھی اطلاق پاتی ہے۔ اس سے پہلی صورت کا اختتام اس آیت کریمہ پر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے، تو کہہ دے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ بھی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بس اس صورت کا آغاز بھی کتاب کے ذکر سے ہوا، اور کتاب کے نزول کی حکمت بیان فرمائی گئی کہ یہ تجھ پر اس لیے نازل کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے
نور کی طرف نکالا جائے۔ پھر یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس غرض سے کتاب دی گئی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ کے اس انتباہ کا ذکر ہے جس سے آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر تم اور وہ تمام جو زمین میں بستے ہیں میرا انکار کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے انکار سے مستغنی ہے، اور تم اس کی حمد نہ بھی کرو تو وہ اپنی ذات میں صاحب حمد ہے۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کا ذکر ہے کہ ان کی قوموں نے انکار کیوں کیا۔ ان کے انکار کی بنا یہی تھی کہ وہ رسولوں کو اپنے جیسا ایک انسان سمجھتے تھے جن پر خدا تعالیٰ کی پاک وحی نازل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس صورت میں ایک نئی بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ قتل مرتد کے عقیدے کی بحث اٹھائی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ قتل مرتد کا عقیدہ رسولوں کا انکار کرنے والوں کا اجماعی عقیدہ تھا، چنانچہ انہوں نے ہر رسول کو اپنے ذوم میں مرتد سمجھتے ہوئے اس کے عواقب سے آگاہ کیا کہ ہم مرتد کو ضرور سزا دیا کرتے ہیں جو اپنی زمین سے دیس نکالا ہے، جب تک واپس ہماری ملت میں نہ لوٹ آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر وحی فرمائی کہ تمہاری ہلاکت کا دعویٰ کرنے والے خود ہی ہلاک کر دی جائیں گے، یہاں تک کہ جن زمینوں کے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں ان کے بعد تم ان کے وارث بنا دی جاؤ گے۔ اس صورت میں لفظ کلمہ کی ایک عظیم الشان تشریح پیش فرمائی گئی ہے، اور اسی طرح شجرہ کے معنی بھی خوب کھول دیے گئے ہیں۔ شجرہ طیبہ کی مثال پاک انسانوں یعنی انبیاء کی طرح ہے جن کی جڑیں بظاہر زمین میں پیوست ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی روحانی غذا آسمان سے حاصل کرتے ہیں، اور ہر حال میں ان کو یہ غذا عطا کی جاتی ہے، خواہ موسم بہار ہو یا موسم خزاں۔ اور شجرہ خبیثہ سے مراد انبیاء کے مخالفین ہیں جو اس طرح زمین سے اکھاڑ پھینک دیے جائیں گے جیسے وہ پودے جو تیز ہوا کے نتیجے میں زمین سے اکھڑ جاتے ہیں، اور ہوائیں انہیں اس حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہیں۔ پس انبیاء کے مخالفین کا بھی یہی حال ہوگا، وہ بار بار اپنے موقف تبدیل کریں گے اور بالآخر خاک میں ملا دی جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو خانہ کعبہ سے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں یہ بھی التجا کی گئی ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس رہنے والوں کو دور دراز سے ہر قسم کے پھل عطا کیے جائیں۔ یہ واقعہ اسی طرح رونما ہوا، انہیں جسمانی پھل بھی عطا کیے گئے اور روحانی پھل بھی، اور اس کا مختصر ذکر سورہ قریش میں فرمایا گیا ہے۔ روحانی پھلوں میں سے سب سے بڑا پھل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا، یعنی آپ وہ کلمہ طیبہ بن کر ابھرے جو بنی نوع انسان کو آسمانی پھل عطا کرتا تھا۔ اس صورت کے آخر پر فرمایا گیا کہ کفار اسلام کے خلاف یا رسولوں کے خلاف جس قدر مکر بھی کرنا چاہیں، یہاں تک کہ ان کے مکر کے ذریعے پہاڑ جڑوں سے اکھیڑ پھینکے جائیں، تب بھی وہ اللہ کے رسولوں کو ناکام نہیں کر سکتے۔ یہاں پہاڑوں کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عظیم ترین پہاڑ سے مشابہت رکھنے والے ایک رسول کی صورت میں پیش فرمایا گیا ہے۔ بس اس صورت کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کی زمین اور ان کے آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے، اور نئے زمین و آسمان بنائے جائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ غالب خدا کے حضور گروہ در گروہ نکل کھڑے ہوں گے۔ اس صورت کی ابتدا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہ حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، الف لام را، اور اس کے بارے میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا ہے تفصیل سے، میں اس کا خلاصہ چند اس کے پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ جو حضور کے نوٹ ہیں حروف مقطعات کے بارے میں، یہ دو جگہ پہ ملتے ہیں۔ ایک تو جو تفسیر کبیر کی جلد اول ہے اس کے شروع میں، اور ایک جو جلد سوم ہے اس میں سورہ یونس کے شروع میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو جلد سوم ہے وہ پہلے چھپ گئی تھی، اور جو جلد اول ہے سورہ بقرہ کی وہ بعد میں چھپی ہے، تو اس میں وہ سارے نوٹس اور ساری اس کی ایکسپلینیشن آلریڈی موجود ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ چونکہ لوگ اس کو جلد اول سے شروع کریں گے اس لیے میں اس کو وہاں پہ دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور نے تفصیلی بیان کیا ہے جتنی وہ صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کا کیا مطلب ہے، وہ کیسی گروپنگ اس کے اندر کیسی ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے 3 اس کے پوائنٹ رکھتا ہوں۔ حضور تفسیر کبیر کی جلد اول صفحہ 65 اور 66 پر فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب حروف مقطعات بدلتے ہیں تو مضمون قرآن جدید ہو جاتا ہے،
اور جب کسی صورت کے پہلے حروف مقطعات استعمال کی جاتے ہیں تو جس قدر صورتیں اس کے بعد ایسی آتی ہیں جن کے پہلے مقطعات نہیں ہوتے ان میں ایک ہی مضمون ہوتا ہے۔ اسی طرح جن صورتوں میں وہی حروف مقطعات دہرائے جاتے ہیں وہ ساری صورتیں مضمون کے لحاظ سے ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی ہوتی ہیں۔ سورہ یونس سے الف لام میم کی بجائے الف لام را شروع ہو گیا ہے۔ الف لام تو وہی رہا اور میم کو بدل کر را کر دیا، پس یہاں مضمون بدل گیا، اور فرق یہ ہے کہ بقرہ سے توبہ تک تو علمی نگاہ سے بحث کی گئی تھی، اور سورہ یونس سے لے کر سورہ کہف تک واقعات کی بحث کی گئی ہے، اور واقعات کے نتائج پر بحث کو منحصر رکھا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الف لام را یعنی ان اللہ ارا، میں اللہ ہوں جو سب کچھ دیکھتا ہوں اور تمام دنیا کی تاریخوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کلام کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ غرض ان صورتوں میں رویت کی صفت پر زیادہ بحث کی گئی ہے اور پہلی صورتوں میں علم کی صفت پر زیادہ بحث تھی۔ پھر صفحہ 67 پر 67 پہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک قسم کے حروف مقطعات کی صورتوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا بتاتا ہے کہ ان کے معنوں میں اشتراک ہے، اور یہ حروف صورتوں کے لیے بطور کنجیوں کے ہیں۔ اور صفحہ 69 پر پیج 69 پہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک اور بات بھی حروف مقطعات کے متعلق یاد رکھنی چاہیے کہ گو حروف مقطعات کے مضامین حروف کے اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک کمر میں یہ سب حروف مشترک ہیں، اور وہ یہ کہ جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کے مضمون کی ابتدا وحی الہی کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اکثر میں تو صاف الفاظ میں کتاب یا قرآن کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، اور چند ایک میں کسی پرانی کتاب کی طرف اشارہ ہے، جیسا سورہ مریم میں، یا کسی خاص کلام کی طرف اشارہ ہے جیسا سورہ روم میں۔ تو یہ جو حضور نے حروف مقطعات کے بارے میں فرمایا ہے اس کو میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا کہ ان کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حضور نے اس میں مثالیں بھی دی ہیں دور جاہلیت کے بعض شعراء کی، بعض محاوروں کی، جس میں وہ الفاظ کو چند حروف کی شکل میں بھی پیش کر دیا کرتے تھے، استعمال کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، الف لام میم کیا چیز ہوئی، اور یہ قاف کیا ہوا، اور یہ الف لام میم صاد کیا ہوا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے جو لٹریچر ہے، ہمارا جو ادب ہے، ہماری جو شاعری ہے، اس کا یہ ایک جز ہے، اور یہ کسی انسان کے قادر الکلام ہونے کا ایک نشان ہے، ایک ثبوت ہے۔ اور آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار اس طرح کے ایبریویشنز ہیں جو پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح مروج ہو جاتے ہیں کہ لوگ اصل نام جو پورا نام ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اس کو بولتے ہی نہیں، اور صرف جو ان کے حروف ہیں، جو ایبریویٹڈ لیٹرز ہیں، صرف اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو اس وقت موجودہ دور میں دنیا نے سیکھی ہے آ کر، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان فرمائی، اور عربوں کے اندر یہ بات پہلے سے رائج تھی۔ اس کے بعد جیسا کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو پچھلی صورت ہے اس کا اختتام ہوا کتاب کے ذکر پر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سورہ رات کی آخری آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ لوگ جنہوں نے تیرا انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بھیجے گئے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ بطور گواہ کے کافی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک وقت میں آ کر لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان بڑے مناظرے ہوئے، بڑے مباحثے ہوئے، بڑے علم دلائل ہم نے دی ایک دوسرے کو، تم نے بھی کتابیں لکھی، میں نے بھی کتابیں لکھی، تم نے بھی تقریریں کی، میں نے بھی تقریریں کی، اب آؤ نشان میں مقابلہ کرتے ہیں۔ تو تم خطرناک سے خطرناک مرض والا کو بندہ لے آؤ اور وہ مجھے دے دو، اور اپنے لیے سر درد کا مریض رکھ لو، اور دونوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نشان ظاہر کرے۔ تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارا سر درد کا مریض ٹھیک نہیں ہوگا، میرا کینسر کا مریض ٹھیک ہو جائے گا، یا جو بھی خطرناک بیماری ہے اس کو۔ اور بھی اس کے علاوہ حضور نے کئی دفعہ نشانات کے ظہور کے لیے چیلنج دیا ان کو۔ تو یہ جو نشانات ہیں
یہ ہم آج بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا، اس وقت بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو گواہی ہے اس رسول کی صداقت میں، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہو، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے مرسلوں کے معیار بتائے ہیں اپنی کتابوں میں. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ملفوظات میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ قدیم سے جو اللہ تعالیٰ نے ثبوت صداقت کا رکھا ہوا ہے، وہ جس کا دل چاہے مجھ سے آ کے لے لے، لیکن معیار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے رکھا ہے کہ کسی مدعی کی صداقت کا ثبوت کیا ہے. اپنے پاس سے من گھڑت اصول بنا لینا اور کہنا کہ اس کے مطابق کر کے دکھاؤ، بالکل وہ کفار والی بات ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار ایک پوائنٹ آئے گا، 2-3 دفعہ بلکہ، جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر زمانے کے کفار ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں. اس وقت بھی خود خدا نے قرآن میں لکھا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ مال حاضر رسول، یہ کیسا رسول ہے، اس کو کیا ہوا، یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور یہ بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. تو فرض کریں آج کے دور میں ایک رسول ہو اور اس کا بچہ بیمار ہو یا وہ خود بیمار ہو اور وہ شاپر ڈاگ مارٹ پہ کھڑا دوائی لے رہا ہو، تو کہتے تم کیسے رسول ہو، تم شاپر ڈاگ مارٹ پہ دوائی لینے آ گئے، یہ کوئی رسول کا کام ہے، اس کو تو نہیں جانا چاہیے یہاں پہ. تو یہ ایک من گھڑت معیار ہے، ایک خود ساختہ معیار ہے کہ اپنے پاس سے ایک معیار بنا لیا اور اب کہتے ہیں اس کے اندر فٹ کر کے دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود گواہ ہے، قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، اور ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ بھی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو اب اس کے 2 معنی ہیں علم الکتاب کے ہونے کے. ایک تو معنی یہ ہے کہ کتاب میں جو معیار مقرر کیے گئے ہیں کسی شخص کے، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر وحی اور الہام کو منسوب کرتا ہے کہ خدا نے اس کے اوپر وحی کی ہے، خدا نے اس کو الہام کیا ہے. اور اس میں نبی ہونا یا نہ ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے. نبی بھی ہو اگر، اور وہ بھی یہ کہے کہ خدا نے مجھ پر رات یہ وحی نازل کی ہے اور خدا نے نہ کہی ہو، خدا نے وہ وحی نہ نازل کی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو بھی پکڑ لوں گا. بائبل میں بھی لکھا ہے. چنانچہ علامہ ابن قیم نے، جو ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، ان کی یہ کتاب ہے جس میں انہوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ جو مناظرے ہوئے ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی ذکر کیا، لمبی تفصیل ہے وہ. تو یہودی عالم سے مناظرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ کہ اگر ایک شخص خدا پر جھوٹے وحی اور الہام کا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. تو مختلف ڈائلاگز کے بعد بالآخر اس یہودی کو یہ ماننا پڑا، اور ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے وہ کتاب، کہ ہاں میں مان گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں. تو انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہتا نہیں وہ عربوں کے نبی ہیں، ہمارے نہیں ہیں. تو وہاں پہ اس نے بحث ختم کر دی. تو یہ مان لیا کیونکہ وہ معیار وہ ہے نا، ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کیسے انکار کر سکتا ہے. ہماری بھی یہاں پہ جب عیسائیوں سے بحث ہوتی ہے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں اصول لکھا ہے، عہد نامہ قدیم میں بھی لکھا ہے، عہد نامہ جدید میں بھی لکھا ہے، کتاب اعمال کے اندر لکھا ہے کہ وہ جب واقعہ صلیب کے بعد حواری ہیکل سلیمانی میں گئے ہیں، تبلیغ کر رہے تھے، انہوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. تو ایک ٹیچر تھا لا کا، گمیلیل اس کا نام تھا، تو اس نے کہا کہ مارو نا ان کو ذرا باہر بھیجو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ فلانا فلانا بھی اٹھا تھا، ایک تھیودس آیا تھا، ایک فلانا بندہ آیا تھا، وہ کیا ہوا اس کا، وہ تتر بتر ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کا نشان بھی نہیں ہے. کئی 100 لوگ اس کے ساتھ مل گئے تھے. تو چھوڑ دو ان کو، جھوٹے ہوں گے تو خود ہی مارے جائیں گے، خدا کا قانون ہے یہ، اللہ کے قانون سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. اور اگر یہ سچے ہوئے تو تم خدا سے لڑنے والے بنو گے، تو خدا سے جنگ مت کرو. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب اس میں یہ کتاب اعمال میں لکھی ہے، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پودا جو میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھاڑا جائے گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عالمی کامیابی ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں، نہ ان کا مشن ناکام ہوا، وہ بڑھتے ہی گیا، بڑھتے ہی گیا، بڑھتے ہی گیا. تو اگر نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں تو پھر تمہاری کتاب بھی سچی نہیں ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری کتاب تو سچی ہو اور اس میں جو بیان کیا گیا اصول ہے وہ سچا ہو، لیکن اس پر پورا اترنے والا نبی جو ہے وہ جھوٹا ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ معیار جو ہے. دوسرا ومن عندہ علم الکتاب کا مطلب ہے کہ کتاب پر ہے، اور اس میں بھی تفصیل سے انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ جو اس وقت کفار کرتے تھے آج وہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں. بت پرستی بھی ہو رہی ہے، قبر پرستی بھی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال رائے میں تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، اس کی خبریں بھی چھپتی ہیں. تو ایک خبر کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، مسلمان بنوں کی آواز بلند کرنے کی اشد ضرورت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان لاؤ. ورنہ جو صحیح ایمان والا ہو اس کو ایمان لانے کا کیا. لیکن وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو اصل میں ایمان لاؤ جو تمہیں لانا چاہیے. اور پھر دوسرے سال وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے. اور یہ وہ بات ہے جو سیدنا مسیح موعود علیہ السلام نے کہی تھی. حضور نے فرمایا فارسی کے شعر میں کہ چو دور خسروی آغاز کردند مسلمہ را مسلمہ باز کردند، کہ میں ایک دور خسروی کا آغاز کرنے آیا ہوں اور میں مسلمان کو مسلمان کرنے آیا ہوں. اور دیکھ لیں اس وقت انہوں نے حضور کی بات نہیں مانی، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام خود مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ ایک میں صرف ٹائٹل پرنٹ کر کے لایا ہوں اس کتاب کا. یہ کتاب کا نام ہے کلمہ گو مشرک، اور یہ ایک اہل حدیث مولوی صاحب نے لکھی ہے کتاب. اور اس میں انہوں نے ابھی دیکھیں یہ نیچے انہوں نے وہ سید علی حجویری کا جو مزار ہے جس کو داتا گنج بخش داتا دربار کہتے ہیں، اس کی فوٹو لگائی ہے نیچے. اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں اور وہ دم دمست کلندر ہو رہی ہے. اور وہ انہوں نے ٹائٹل اس کتاب، اور یہ کتاب پڑھنے والی ہے. اس طرح سے انہوں نے ان کے شرک اور کفر کی اور بدعت کی باتیں بیان کی ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ کسی مسلمان کی بات ہو رہی ہے، کم از کم اپنے نام سے جو مسلمان ہو. یہاں تک تو تھی نا مسلمانوں کی بات، عوام کی بات. یہ ایک کتاب ہے میرے پاس مقامات مظہری، حضرت مرزا مظہر جانی جانا کی کتاب ہے، اور اس میں وہ شاہ ولی اللہ کو کوٹ کرتے ہیں. اور وہ لمبا اقتباس ہے، میں صرف 2 لائنیں پڑھتا ہوں. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اگر احبار یہود کی حالت دیکھنا ہو تو آج کل کے علماء کو دیکھ لو، اور اگر عیسائیوں کا نقشہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج کل کے مشائخ کے سامنے بیٹھ کر کھینچ لو. تو یہ اس وقت جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اس وقت کے علماء کا یہ حال تھا. یہ ایک اہل حدیث مولوی صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اہل حدیث کا منہج. اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انگلینڈ میں جو مولوی جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جو کسی قوم اور ملت کی تباہی اور زوال کی بنیادی وجہ حکمرانوں اور علماء کا بگاڑ ہوتا ہے. اگر ان 2 میں سے ایک بھی اپنا فریضہ صحیح طور پر ادا کر رہا ہو تو فساد و بگاڑ نصف رہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش گوئی فرما چکے ہیں کہ امت اور اس کے مشائخ و علماء یعنی احبار و رہبان بنی اسرائیل کی قدم بقدم پیروی کریں گے. قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے علماء و مشائخ کے حالات دیکھ لیں، کیا ہم انہی کے نقش قدم پر نہیں بڑھ رہے ہیں؟ آج کل اکثر مولوی مال بٹورنے اور جمع کرنے والی آیت ادھوری پڑھتے ہیں، اور والذین یکنزون الذھب والفضۃ، یعنی وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں سے شروع فرماتے ہیں، جبکہ آیت میں اصل وعید و دھمکی علماء اور مشائخ ہی کی حرام خوری کے متعلق ہے. تو آگے انہوں نے تفصیل بتائی ہے کہ انگلینڈ میں جب جاتے ہیں یہ پیر صاحب اور یہ مولوی صاحب بڑے بڑے علماء، تو وہاں کرتے کیا ہیں، کس طرح وہاں لوگوں سے تحفے بٹورتے ہیں اور کس طرح وہاں سے ان سے پیسے لیتے ہیں. اور اتنے کہتے ہیں تحفے لیتے ہیں کہ سامان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ لے جا نہیں سکتے، پھر چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ، چھوڑ کے آنا پڑتا ہے ان کو. جو لالچی ہوتا ہے نا انسان، اتنا لالچ اس کو ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں دیکھ کے اس کو پتہ نہیں لگتا کہ میں اب کیا چھوڑوں اور کیا لے کے جاؤں. یہ شورش کشمیری کی ہی کتاب جو میں نے بتایا تھا بوئے گل نالہ دل، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو ان کی جماعت تھی احرار کی، اس کو اب یہ اندر کا بندہ ہے، ہم الزام نہیں لگا رہے. شورش کشمیری جو احمدیوں کا سخت مخالف، وہ خود اپنے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ احرار کی جماعت کو کانگریس سے رشوت ملا کرتی تھی، اور کانگریس سے رشوت دینے والا بھی مولوی
داؤد غزنوی تھا، اور داؤد غزنوی عبداللہ غزنوی کے خاندان سے جو حضرت مسیح السلام کے سے ذرا پہلے تھے، حضور کی ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے، تو وہ غزنوی خاندان جس کے متعلق حضور نے بلکہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ قادیان سے ایک نور نکلا ہے لیکن میری اولاد اس سے محروم رہ گئی ہے. تو ان کے خاندان سے یہ داؤد غزنوی تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز جو میرے نزدیک جماعت احرار کی ویرانی کا باعث ہوئی اور جس کا علم سب سے پہلے مجھے کو ہوا، وہ روپیہ تھا جو مظہر علی نے کانگریس اور یونینسٹ پارٹی سے وصول کیا اور اپنے گھر میں رکھا تھا. مولانا داؤد غزنوی اولاً 10,000 روپے کی پہلی قسط لے کر دفتر احرار میں آئے تو اس وقت مظہر علی کے پاس صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے کل سورۃ ابراہیم کے پہلے رکوع کی جو پہلی آیت ہے، اس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں. اور میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ کتاب نہیں نکال سکتی بلکہ رسول کتاب کی مدد سے کتاب کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچا کر ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ پہلے زمانوں میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک پوائنٹ ایک ایسا ہے جو بار بار ہمارے سامنے آئے گا، اور اس کے مطابق کفار ہر زمانے میں انبیاء کے منکرین ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک ہی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک سچے نبی کی صداقت کا ایک ثبوت ہوتا ہے. ایک تو ثبوت وہ نبی خود لے کر آتا ہے، لیکن اس کے منکرین ان باتوں کو ریپیٹ کر کے جو پچھلے زمانے کے منکرین، پچھلے زمانے کے مخالفین کر چکے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتواصوا بہ، کیا یہ وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تم بھی وہی کرنا جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا تھا. اور فرمایا کہ بل تشابہت قلوبہم، بلکہ ان کے جو دل ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں. جس طرح مومنین کے دل مشابہ ہوتے ہیں اسی طرح منکرین کے دل بھی مشابہ ہوتے ہیں. اور یہاں سے وہ مثیل کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا مثیل نہیں ہو سکتا تو وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن انبیاء کے بھی مثیل ہوتے ہیں، مومنین کے بھی مثیل ہوتے ہیں، اور کفار کے بھی مثیل ہوتے ہیں، اور وہ ہر زمانے میں آ کر ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس زمانے کے جو منکرین ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس ایک کامل کتاب موجود ہے، ایک اکمل شریعت موجود ہے، اور ہمیں اس کی موجودگی میں کسی نبی کی، کسی رسول کی، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. گویا ان کے نزدیک رسول جو ہے وہ صرف ایک پوسٹ مین ہوتا ہے، ایک ڈاکیہ ہوتا ہے جو کتاب لائے اور کتاب ان کے حوالے کر دے. جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ بنی اسرائیل میں وہ کہتے ہیں کہ تم کتاب ہمارے اوپر نازل کر دو اور نقرؤہ، ہم اس کو خود ہی پڑھ لیں گے، تمہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول کا منصب بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ وہ تلاوت آیات کرتا ہے ان پر، وہ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور یہی وہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی
جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں ہے کہ جب انہوں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو کعبہ کے ارد بسایا تو انہوں نے یہ دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، اور وہ کیا کرے؟ وہی کام، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ وہ ان کے اوپر تلاوت آیات کرے، وہ ان کو تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ تو اگر یہ تینوں کام ایک رسول کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی یہ نہ کہتے کہ ان تینوں کاموں کے لیے ایک رسول مبعوث کر۔ رسول مبعوث کرنے کی دعا ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین کام رسول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے دعا کی، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، یہ سورہ جمعہ ہے میرا خیال، تو اس میں یہ فرمایا کہ ہم نے امیوں میں ایک رسول مبعوث کیا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہی تینوں کام کرتا ہے، ان کے اوپر تلاوت آیات کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر تلاوت آیات کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو امین میں رسول مبعوث ہونے کی خبر دی ہے اس میں یہ ہے کہ تلاوت آیات کرے، تزکیہ نفس کرے، اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو یہ تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے، اور وہ فرق میرا خیال ہے اس لیے ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا تزکیہ نفس پہلے ہو جاتا ہے اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مزاج ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو پڑھے بغیر تزکیہ نفس کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ علم حاصل کرتے ہیں کتاب کا اور حکمت کا، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر بعد میں ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ یہی آیت تیسری جگہ پہ بھی ہے، سورہ آل عمران میں 165 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ان لوگوں میں جو یہاں پہ آباد ہوں گے ان میں ایک رسول مبعوث کر جو یہ تینوں کام کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے امیین میں ایک رسول بھیجا ہے۔ تو امیین وہ مکہ کے ارد گرد، مکہ میں جو لوگ رہتے ہیں، لیکن سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث کیا، ان میں مبعوث کیا، انہی میں سے کیا۔ وہ جو پہلی آیت ہے اس میں فرمایا رسولا منہم، اس میں فرمایا رسولا من انفسہم، تو یہ جو من انفسہم ہے یہ مطلب کہ انہی کی قوم میں سے ہے، انہی کے عقائد کے اوپر ہے، اور یہ احسان ہو رہا ہے مومنین پر۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ احسان کے نتیجے میں لوگ مومن بنتے ہوں، بلکہ وہ مومن تھے یا مومن کہلاتے تھے کم از کم، کیونکہ خدا نے کئی دفعہ قرآن میں کہا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے وہ لوگ جو مومن کہلاتے تھے یا مومن سمجھتے تھے ان کے اندر، ان کے اوپر خدا نے احسان کرتے ہوئے ایک رسول مبعوث کیا جو یہی تینوں کام کرتا ہے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر ہے۔ سچے نبی کی صداقت کا ایک ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے وہ اپنی طرف نہیں دعوت دیتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ قرآن کی بنیاد پر ایک جماعت قائم کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور کہا ہے، رسول کو نور کہا ہے، اس لیے جب ایک رسول مبعوث ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا بلکہ اس کتاب کی طرف بلاتا ہے جس کو وہ مانتے ہیں پہلے سے، اور اس کی بنیاد پر وہ ایک جماعت قائم کرتا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ رسول ظلمات سے نور کی طرف لاتا کیسے ہے؟ یہ کوئی زبردستی تو ہے نہیں کہ کسی کو پکڑ کے بازو سے اس کو کھینچ کے لے آئیں
اور رسولوں کے متعلق یہ ہے کہ رسولوں کا جو بنیادی کام ہے جس کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا وہ تبلیغ ہے، وہ بلاغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے پہنچانے کے سوا تو اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے رسول صرف پہنچا دیتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، ہاتھ سے پکڑ کے بازو سے پکڑ کے نہیں کھینچتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بھی کافر نہ مرتا، اس کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے انکار کر دیا۔ اس لیے رسول کسی کو زبردستی داخل نہیں کرتے، بلکہ جب رسول آتا ہے اور وہ ایک پیغام دیتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، تو اس کے بعد پھر لوگوں کو اس کے اوپر رسپانس کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ وہ جو ایمان لائے ہو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں تو اس کا جواب دیا کرو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں۔ اب یہ زندہ کرنے کا عمل جو ہے وہ مشروط ہے جواب کے ساتھ۔ اللہ اور اس کا رسول پکارتے ہیں، جو جواب دے گا وہ زندہ ہوگا، جو جواب نہیں دے گا، جو رسپونڈ نہیں کرے گا تو وہ زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس لیے رسول تو آتا ہے اور وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، لیکن اس صراط مستقیم کی طرف آنے کے لیے خود انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کو اس آواز پر لبیک کہنا پڑتا ہے، اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اور پھر ظلمات سے نکل کر نور میں ہم کیسے آ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بتایا۔ فرمایا کہ رسول کی اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کے اسوہ حسنہ پر چلو، اور رسول کے تمام فیصلوں پر سر تسلیم خم کر دو، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے اس کے متعلق اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ لے کر آؤ، اور ہر بات اس کی بڑی خوش دلی کے ساتھ مان لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور آگے فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو پہلی آیت میں جو سورہ آل عمران کی 32 نمبر کی آیت ہے، اس میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میری اتباع کرو، اور پھر فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے اسوہ حسنہ کی، جو سورہ احزاب کی 22 نمبر آیت ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پس نہیں، اور تیرے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنے تمام جھگڑوں میں حکم نہ مان لیں اور پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں۔ اب دیکھیں جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت 32 اور 33 پڑھی ہے، اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رسول کی اتباع کرو، اور اگلی آیت میں فرمایا اس کی اطاعت کرو۔ اب اطاعت میں اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ پورے قرآن میں کسی بھی جگہ پہ اللہ کی اتباع کا حکم نہیں ہے، ہر جگہ پہ اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اور رسول کی اتباع کا حکم ہے، وہ جو خدا کی طرف سے نازل ہوا کلام، ہدایت، نور، اس کی اتباع کا حکم ہے، کتاب کی اتباع کا حکم ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کا حکم ہے۔ اس لیے رسول جو ہے وہ ہمارے جیسا انسان ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اتباع اور اطاعت میں وہی فرق ہے جو پیروی میں اور فرما برداری میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کام کہے کرنے کو ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں، کیسے کرنا ہے یہ رسول کی ذات میں ہمارے لیے اسوہ موجود ہے، اس لیے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول نے کیسے کیا، ان کی سنت کیسی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو۔ تو یہ اتباع ہے، خدا نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں خدا کی۔ کیسے پڑھنی ہے؟ رسول کی اتباع کرتے ہیں،
تو اللہ کی اطاعت نماز پڑھنے میں، اور کیسے پڑھنی ہے اس میں رسول کی اطاعت اتباع۔ پھر اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ظلمات سے نور کی طرف بلایا ہے، یہ الی صراط العزیز الحمید، یہ عزیز اور حمید خدا جو ہے، یہ جو غالب اور صاحب حمد خدا جو ہے، اس کے راستے کی طرف۔ اور اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عزیز کا مطلب ہے غالب، اور حمید کا مطلب ہے حمد والا، صاحب حمد۔ اور اس میں علمی اور عملی دونوں غلبوں کا ذکر ہے کہ جب انسان حمید خدا کے راستے پر چلتا ہے تو وہ اپنی روحانی اصلاح کرتا ہے، وہ اپنی علمی اصلاح کرتا ہے، اور جب وہ عزیز خدا کے راستے پر چلتا ہے تو گویا وہ غالب بھی آ جاتا ہے۔ تو دنیا پہ غالب آنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی علمی اصلاح کریں، ہم اپنی روحانی اصلاح کریں اور اس میں ترقی کریں، تاکہ ہم دونوں طریقے سے غالب آ جائیں، علمی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور دنیاوی طور پر بھی۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا کہ صراط العزیز یہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، کہ یہ عزیز اور حمید وہ اللہ ہے جس کے لیے جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے بہت ہی عذاب شدید ہے۔ آگے فرمایا کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، کہ وہ جو دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے اوپر، اور اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اسے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الذین یحبون الحیات الدنیا، فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا۔ اور یہ جو سین تے ہے، یہ جب کسی فعل سے پہلے لگتا ہے تو طلب کے معنوں میں آتا ہے، چاہنے کے معنوں میں آتا ہے۔ جیسے سقا کا مطلب ہے پانی پینا، استسقا کا مطلب ہے پانی طلب کرنا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو سقا کا مطلب ہے پانی پینا یا پلانا، اور استسقاء کا مطلب ہے پانی طلب کرنا۔ اسی طرح یہاں یحبونا نہیں ہے کہ دنیا کی محبت ہے، بلکہ یستحبونا ہے، یعنی وہ دنیا کی محبت کو طلب کرتے ہیں، دنیا کی محبت کو پریفرنس دیتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں جو اللہ کے راستے سے روکنا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو طاقتیں ہیں، جو مخالف طاقتیں ہیں، وہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اس سے روکتے ہیں، اس میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اسے منع کرتے ہیں، کبھی دلیل سے، کبھی طاقت سے، کبھی بدماشی سے، اور ہر طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس میں کجیاں تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ جو کجی تلاش کرنے والے لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو مخالف ہیں، جو اس جماعت سے باہر ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد پھر وہ اس میں ٹیڑھ پن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مختلف باتوں پہ اعتراضات کرتے ہیں، وہ خود کو اس نظام کے مطابق نہیں بناتے بلکہ نظام کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض تو فتنے کی غرض سے کرتے ہیں، بعض کو یہ سمجھ نہیں ہوتی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ہم جماعت کی بہتری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جماعت کی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک جماعت وہ نہ کرے جو ہم چاہ رہے ہیں، تو اصل میں اس کو وہ ٹیڑھے پن پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض جو مخالفین ہیں، جو باہر ہیں، وہ اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں کہ جی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارے عقائد میں خرابی ہے، تمہارے جماعت کے نظام میں خرابی ہے، یہاں غلطی ہے، وہاں غلطی ہے، تمہارے لوگ ایسے کرتے ہیں، تمہارے لوگ ویسے کرتے ہیں۔
تو یہ بغونہا عوجا، وہ جماعت کے اندر، وہ نظام کے اندر، وہ اس پیغام میں جو رسول لے کر آتا ہے اس میں وہ کجیاں تلاش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک فی ضلال بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی دور کی گمراہی میں گر پڑے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم. اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو سوائے اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ اس کو کھول کھول کر بیان کر دے. بس اللہ جس کو چاہے گمراہ قرار دے اور جس کو چاہے ہدایت دے، اور وہ بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی پڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 افراد کو طور سینا پر اکٹھا کیا اور وہاں ان سے بیعت لی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے مقام پر ان لوگوں سے جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے ان سے حدیبیہ کے مقام پر بیعت لی. حضرت موسیٰ کو بھی جنگیں کرنی پڑیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جنگیں کرنی پڑیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صاحب شریعت نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پر جا رہے تھے تو آپ اپنے بھائی کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرمایا کہ تم میرے خلیفہ ہو، میرے قائم مقام ہو میرے بعد میں. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک پر جا رہے تھے تو آپ نے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے بھائی تھے چچا زاد، ان کو اپنا خلیفہ بنایا. اور وہ آپ کو پتہ ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت علی چونکہ بہت بہادر تھے اس لیے ان کا شوق تو یہ تھا کہ میں جنگ کروں، لیکن جب آپ کو چھوڑا تو کچھ خود ان کے دل میں بھی خیال آیا، کچھ لوگوں نے بھی آپ کے کان بھرے کہ دیکھو جی آپ کو عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی. تو چنانچہ وہ حضور کے پاس آئے کہنے گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، تو آپ مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا. تو وہاں پہ بھی ذکر فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں اور تم ہارون ہو. تو جہاں خود اپنا مثیل ہونا موسیٰ کے ساتھ بتایا علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پہ حضرت علی کا مثیل حضرت ہارون کے ساتھ ہونا بتایا. اور یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ لا نبی بعدی، اور ہمارے مخالفین اس کو ہمارے متعلق اپنی طرف سے بڑا اسٹرانگ ایک آرگومنٹ پیش کرتے ہیں. جب بعدی کا مطلب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ایکسیپٹ بھی ہے، سوائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جاسیہ میں کہ اللہ کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے. تو اللہ کا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کس پر. ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ایک آدمی ہے، وہ اس کی اولاد اگر نالائق ہو یا اس کی بات نہ مانتی ہو اور وہ زندگی میں تو اس کو وہ کھلاتا پلاتا رہے، تو پھر وہ جب مرنے لگتا ہے کہتا ہے میرے بعد کیا ہوگا تمہارا. اس کا تو بعد آ رہا ہے لیکن اللہ کا تو بعد نہیں آ سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمثیل بیان فرمائی کہ میری مثال موسیٰ کی ہے، تمہاری مثال ہارون کی ہے، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی، دونوں نبی، دونوں ایک ہی جگہ پہ. یہ تینوں چیزیں ہیں، اب تینوں کو خیال رکھیں ذہن میں. دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں، اور دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں، ایک ہی وقت پہ ہیں. لیکن اب ادھر آ جائیں، حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوڑی ہے اس میں دونوں بھائی ہیں، دونوں ایک ہی وقت میں ہیں، دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں، لیکن دونوں نبی نہیں ہیں. تو 4 مشابہتوں میں سے 3 تو ملتی ہیں، چوتھی نہیں ملتی. جو نہیں ملتی اس کا مطلب یہ کہا کہ اس وقت میرے سوائے کوئی نبی نہیں ہے. اس وقت تو ہارون اور موسیٰ دونوں بھائی تھے، دونوں ایک ہی جگہ پہ تھے، دونوں ایک ہی وقت میں تھے، دونوں نبی تھے. یہاں ہم تم دونوں بھائی ہیں، دونوں ایک ہی وقت میں ہیں، دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں، لیکن دونوں نبی نہیں ہیں. لا نبی یا بعدی، اس وقت میرے سوائے نبی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ تم موسیٰ کے ساتھ ہارون نبی تھا، یہاں پہ تم نبی نہیں ہو، اس وقت میرے سوائے کوئی نبی نہیں ہے. تو وہاں پہ جو بعدی ہے اس کا مطلب سوائے ہے.
اور آخری مشابہت جو میں نے لکھی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں، پھر اس کے بعد صحرائے سینا میں پھر آپ کو 40 سال اپنی قوم کے ساتھ گزارنے پڑے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس کا وعدہ کیا کہ آپ ان کو لے کر وہاں آئیں، چنانچہ وہ ان کو لے کر وہاں آئے ہیں اور دریائے اردن پہ آ کر رک گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اب دریائے اردن سے آگے نہیں آپ جا سکتے، قوم تو جائے گی لیکن آپ نہیں جائیں گے، آپ وہیں پہ فوت ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی وفات کی وہاں پہ خبر دی۔ چنانچہ ڈیوٹرانومی کے جو آخری چیپٹرز ہیں 26، 27، 28، 29 بلکہ 30 تک آگے، وہ اگر آپ پورا پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ الوداعی خطاب ہو رہا ہے، ایک فیئر ویل ایڈریس ہے، ایک فیئر ویل سرمن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو۔ چنانچہ انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ تمام احکامات بیان کیے اور تمام باتیں جو ایک الوداع ہونے والا بتا دیا ان کو کہ میں اب جا رہا ہوں، اور مجھے خدا نے بتا دیا ہے کہ تم دریائے اردن کو پار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا تھا، چنانچہ آپ نے حجۃ الوداع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بھی آپ نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ حج پہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اس لیے میں تمہیں یہ نصیحتیں کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں وہ تمام جو آپ کے دین کا، آپ کے پیغام کا خلاصہ تھا وہ بتا دیا۔ اب اس میں جو ایک اور بات ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے یہ کہا کہ موسیٰ ان لوگوں سے ایام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے دنوں کا ذکر کرو، اور اللہ کے دن سے مراد بہت سے مفسرین نے یہ لیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ذریعے اپنا پیغام دنیا میں بھجواتا ہے تو وہ گویا ایام اللہ ہوتے ہیں، اور اس وقت جو مانتے ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں کا ذکر کرو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کا کچھ اور جگہ بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں کہ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر اسی طرح کے ایام آ جائیں جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کے اوپر آئے تھے۔ اور پھر سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، جو ایمان والے ہیں ان سے کہو کہ جو ایام اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اس کی امید نہیں رکھتے، اس کی توقع نہیں رکھتے، ان سے ذرا مغفرت کا سلوک کیا کریں، ان کو معاف کر دیں۔ بدتمیزیاں کریں گے، بد زبانیاں کریں گے، وہ آپ کو گالیاں بھی دیں گے، وہ آپ کو تکلیفیں بھی پہنچائیں گے، لیکن ان کو معاف کرتے رہو۔ اب سب نے تو نہیں، لیکن بہت سے مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، جیسے وہ لا اکراہ فی الدین والی آیت کہتے ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 15 ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ حالانکہ اسی طرح کی ملتی جلتی ایک اور آیت ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اموال کے ذریعے، تمہاری جانوں کے ذریعے آزمائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور جنہوں نے کفر کیا، بہت سی اذیت والی باتیں، لیکن رد عمل کیا ہونا چاہیے تمہارا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے عزم الامور میں یہ بات ہے۔ ریئیکشن نہیں دکھانا، گالیوں کے جواب میں گالی نہیں دینی، اذیتوں والی بات سن کے صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ والی آیت بھی منسوخ ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب دونوں آیات کے منسوخ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. میں نے آج آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع پڑھا ہے. کل اس کے پہلے رکوع کی جو آخری آیت ہے وہ رہ گئی تھی، وہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تمہارے اوپر تھی جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو تمہارے لیے بہت ہی برا عذاب تھا اور وہ تمہارے بیٹوں کو مارتا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب عظیم کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش تھی.
میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بہت سی مشابہتیں ہیں، اور وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتائی تھیں۔ یہ جو آیت ہے یہ قرآن کریم میں 2 دفعہ ہے، ایک تو یہاں پہ ابھی سورہ ابراہیم میں ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، 50 نمبر کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وہی الفاظ ہیں، وہی ترتیب ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ان کو یاد کروایا کہ بنی اسرائیل تم یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی اور تمہیں اس مصیبت سے نجات دی جو اس نے تمہارے اوپر وارد کر رکھی تھی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قول پیش فرمایا جب انہوں نے بعین ہی وہی بات کی اسی ترتیب میں۔ تو یہ بالکل ایک اور مشابہت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ وہ تمہارے لڑکوں کو، تمہارے مردوں کو مارتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں وہ جو پہلے ایک آیت تھی اس میں یحبون کی بجائے یستحبون تھا، تو اس میں سین تے کا جو اضافہ ہے وہ کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ سقا سے استسقا، تو سقا کا مطلب پانی پینا یا پلانا، اور استسقا کا مطلب ہوتا ہے پانی طلب کرنا۔ اسی طرح اس آیت میں بھی یذبحون ابناءکم کے بعد ویحیون نساءکم نہیں کہا، ویستحیون نساءکم کہا ہے، کیونکہ کسی کو مارنا تو انسان کے اختیار میں ہو سکتا ہے، ایک مقتدر اتھارٹی ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ کسی کو سزائے موت دے دے یا کسی کو گولی مار دے، قتل کر دے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کسی کو زندہ رکھنا یہ بڑے سے بڑے طبیب کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ جب مرض اتنا بگڑ جائے کہ اس کی موت بالکل قریب ہو، اجل مسمہ تک بندہ پہنچ جائے، تو اس میں پھر اس میں بھی آئے گا، آپ پہلے بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ جب اجل مسمہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک ساتھ بھی انسان ہو یا قومیں ہوں وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس لیے کسی کو زندہ رکھنا یا کسی کو زندہ کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، البتہ یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس کو مار دو، اس کو چھوڑ دو، تو جس کو چھوڑا ہے اس کو گویا طلب کی ہے یہ بات کہ یہ زندہ رہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب عظیم کی طرف سے ایک بلا تھی۔ بلا ہماری زبان میں مصیبت کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کا مطلب ہے آزمائش۔ آزمائش سے بعض اوقات یہ ایک مسکنسیپٹ آ جاتا ہے انسان کے ذہن میں کہ خدا کو کیا ضرورت ہے آزمانے کی، وہ تو سب جانتا ہے۔ آزمائش تو وہ کرتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، تو وہ آزمائش کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ کیسا نکلتا ہے، یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ تو جو بلا کا لفظ ہے وہ آزمائش کا تو ہے، لیکن وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اس کی خامیاں اور خوبیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، ان کے بارے میں پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ یہ اچھے حالات میں کیسا ہوتا ہے اور برے حالات میں کیسا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک فارسی کلام میں، وہ کہتے ہیں کہ طاقس نہ مرد گفت باشد، ایب و ہنرش نہ ہفت باشد، کہ جب تک مرد کلام نہیں کرتا تب تک اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں، وہ جیسے ہی بولتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ تو طاقس مرد نہ گفت باشد، ایب و ہنرش نہ ہفت باشد، ہر بیش گمامو بر کے خالیست، شاید کے پلنگ خفت باشد، کہ ہر جنگل کے متعلق یہ نہ سوچو کہ وہ خالی ہے، ہو سکتا ہے چیتا سویا ہو، تو اگر چیتا سویا ہوا ہے تو لوگ سمجھیں کہ یہ جنگل تو بالکل خالی ہے، بے دھڑک اس میں چلے جائیں اور وہ چیتے کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے بلا جو ہے اس کا
مطلب اس طرح کی آزمائش ہے جس سے کسی انسان کے خوشی کی حالت میں، راحت اور آسائش کی حالت میں اس کے خواص ظاہر ہو جائیں، اور پھر تکلیف کی حالت میں اس کے خواص ظاہر ہو جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ انسان کی نفسیات کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب اس کو ہماری طرف سے راحت پہنچتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اٹھلاتا پھرتا ہے، اور جیسے ہی ہماری طرف سے اس کو کوئی تنگی پہنچتی ہے تو پھر وہ چیخیں مارنے لگتا ہے، دعائیں کرتا ہے بہت بڑی بڑی، روتا پیٹتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے تو پھر ایسے گزرتا ہے جیسے اس نے کبھی دعا کی ہی نہیں تھی ہم سے، اس کو یہ کبھی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی، وہ شروع سے ایسے ہی ہے. تو یہ انسانی نفسیات کے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی حوالے سے باتیں لکھی ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اکرام بخشتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے بڑی عزت کی، میری بڑی شاندار مجھے مقام دیا. فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. لیکن جب ہم اس کا رزق کھینچتے ہیں اور اس کو اس طرح سے آزماتے ہیں تو کہتا ہے تو خدا نے تو میری بےزتی کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے بےزتی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے خود مسکین کو کھانا کھلانے میں کمی کی، اور تم نے جو حرکتیں کی ہیں اس سے یہ تمہاری حرکتوں کا نتیجہ ہے. اگلے رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب تمہارے رب نے اس بات کا خوب اعلان کر دیا اور علم دے دیا، تأذن اذنا سے نکلا ہے اور اس کا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں شدت پائی جاتی ہے. وتأذن جب خوب کھول کھول کے بیان کیا، خوب اچھی طرح علم دے دیا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا، اور کفر یعنی یہاں پہ ناشکری کے معنی میں ہے، انکار کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ شکر کے فوراً بعد آئے تو یہاں شکر کرتا ہے انسان یا ناشکری کرتا ہے. تو ناشکری اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے بھی میرا عذاب بہت شدید ہے. اب شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور وہ بیٹھ کے الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ کرتا رہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، بس وہ زبان سے ہی کہتا رہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اچھی بات ہے، زبان سے بھی اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، لیکن اصل شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کو ویسے ہی استعمال کرے جس طرح استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. مثلاً قرآن کریم میں چند آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ خدا نے تم کو سننے کی طاقت دی ہے، خدا نے تم کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، خدا نے تم کو سمجھنے کے لیے دل دیا ہے. قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت ہی کم ہیں جو شکر کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس نے اس کو درست کیا اور اس کے اندر روح پھونکی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور پھر اس کو سننے والا بنایا، اس کو دیکھنے والا بنایا اور اس کو سمجھنے والا بنایا. لیکن آگے پھر وہی کہا کہ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت ہی تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. اور پھر تیسری آیت میں بھی فرمایا کہ قل هو الذی انشاءکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ جو قوت سماعت ہے، یہ جو قوت بصارت ہے، یہ جو سمجھنے کی طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ جو نعمتیں دی ہیں یہ اس لیے نہیں دیں کہ بس خدا نے تمہیں نعمت دے دی اور تم بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح کرتے رہو، بلکہ خدا نے فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے وہ مت اختیار کرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ جو تم کو سننے کی طاقت دی ہے نا، اور یہ جو تم کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، اور یہ جو تم کو سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم کچھ ظاہر کرتے ہو
اس کا بھی اور جو تم چھپاتے ہو اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اس کا تو حساب ہو گیا کہ جی ہم نے ظاہر کر دیا، لیکن جو ہم نے چھپا لیا اندر دل میں کہا ہی نہیں، اس کا کیوں حساب ہوگا؟ تو اس کا حساب اس لیے ہوگا کہ یہ جوارح، یہ اعضاء، یہ طاقتیں جو خدا نے دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ ان کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مامورین کو بھیجتا ہے، تو ان مامورین کو ان کی بات سننے کا حکم ہے۔ تو اس لیے خدا نے جو ترتیب رکھی ہے وہ بھی ترتیب یہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو 3 آیات پڑھی ہیں اور اس کے بعد جو 4تھی آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے اس میں بھی یہی ترتیب ہے، سمع، بصر اور فؤاد۔ اب دیکھیں تینوں اسی ترتیب سے آ رہے ہیں، یعنی سب سے پہلے کان میں آواز پڑتی ہے، ہم نے سنا کہ قادیان میں ایک رسول آیا، تو ہم نے کہا جی اچھا اب کیا کریں، کہ چل کے دیکھتے ہیں اس کو۔ تو پھر جا کے دیکھا، اور پھر جب جا کے دیکھا تو پھر اس کی باتیں سنی، اس کو دیکھا، تو اب سمجھنے کی کوشش کریں اپنے دل کے ساتھ، جو خدا نے ایک فہم کی طاقت دی ہے، ایک جو خدا نے سمجھنے کی اور سوچنے کی طاقت دی ہے۔ تو پہلے سما ہوا ہے، اس کے بعد بصرہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر فؤاد کے ساتھ کام لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ایک انسان کہتا ہے کہ جی نہ میں نے سننا ہے، نہ میں نے دیکھنا ہے، اور نہ میں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، میں نے بس دل میں یہ ٹھان لی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا، اس لیے نہ تو مجھے سننے کی ضرورت ہے، نہ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مجھے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمہیں طاقتیں دی ہیں، اگر تم ان کا استعمال کرو گے تو پھر اچھا استعمال کرو گے یا برا استعمال کرو گے اس کا حساب ہوگا، لیکن اگر تم استعمال ہی نہیں کرو گے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم اس کو چھپا بھی لیتے ہو تب بھی اس کا حساب ہوگا کہ جب تمہیں دیا تھا تو تم استعمال کیوں نہیں کیا تم نے۔ جیسے آپ کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے ایک رقم دے دیں اور وہ سال کے بعد آپ کی رقم ویسے کی ویسے آپ کو پکڑا دے، تو آپ کہیں جی یہ تو میں گھر میں بھی رکھ سکتا تھا، یہ آپ کو دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ اس کو انویسٹ کریں کسی جگہ پہ تاکہ پھر سال کے بعد مجھے پروفٹ آئے۔ تو اگر 10,000 میں نے آپ کو دیا اور سال کے بعد 10,000 کا 10,000 مجھے واپس آ گئے تو مجھے کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اس لیے خدا نے جب ہمیں یہ طاقتیں دی ہیں، سماعت کی طاقت دی ہے، بصارت کی طاقت دی ہے، فہم و فراست کی طاقت دی ہے، وہ اگر ویسی کی ویسی خدا کے سامنے پیش کر دیں گے تو خدا کہے گا کہ تمہیں اس لیے دی تھی میں نے کہ تم نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ میں نے اپنے رسول بھیجے تھے، میں نے اپنے مامورین بھیجے تھے، ان کی باتیں سنتے، ان کو دیکھتے، ان کو جانچتے پرکھتے، اس کے اوپر غور کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، قل انی اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ ایک نصیحت یہ ہے کہ خدا کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، اور پھر تفکر کرو۔ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو جن نہیں چمٹے ہوئے، تم نے اس کو دیکھا ہے اچھی طرح، اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے، اور جو استعمال نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف میں کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم جہنم کو بہت سے جنوں اور انسانوں سے بھر دیں گے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ اسے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن وہ اسے سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ کیونکہ جانور کو آپ نے دیکھا کہ جانور کی ایک حس ہوتی ہے نا، ایک وہ رسپانس ہوتا ہے، جیسے ہی وہ خطرے کو محسوس کرتا ہے وہ فوراً وہاں سے بھاگتا ہے، جیسے اس کو کھانا نظر آتا ہے، دانا نظر آتا ہے، وہ فوراً